عزیز طلبہ، ہمارے اردو کی جو بی اے کی کتاب ہے، اس میں پہلا نثر کا سبق جو ہے وہ آرائش محفل کا ایک اقتباس شامل نصاب ہے، جو کہ حیدر بخش حیدری کا تحریر کرتا ہے۔ بہت اہم داستان جس میں ہمارے معاشرتی اور تہذیبی اقدار کو بڑے قرینے اور سلیقے سے کہانی کے پیرائے میں پیش کیا گیا ہے۔ فارسی سے یہ داستان اردو میں ترجمہ ہوئی، اور صحیح معنوں میں جو چند داستانیں فورٹ ولیم کالج کو علمی ادبی حوالے سے ایک باوقار بناتی ہیں، اور اس کے کی جو ترجمے کی روایت ہے اس کو ایک وقار فراہم کرتی ہیں، اس میں یہ داستان بھی شامل ہے۔ سادہ اسلوب میں یہ ترجمہ کہانی کا پھیلاؤ اگر ہم دیکھیں تو 7 قصوں کے اوپر مشتمل ہے، 7 سوالات، اور ان 7 سوالوں کے آگے جوابات، ان کی ایک تلاش کا عمل۔ یہ ہم دیکھیں تو بنیادی طور کے اوپر داستان کا ایک بڑا اہم موضوع سفر بنتا ہے۔ سفر، تلاش کا سفر۔ کون سی تلاش؟ حقیقت کی تلاش۔ اس داستان میں 7 قصے، 7 سوالوں کی تلاش کا ایک عمل، جو ایک سوداگر زادی جو ہے، حسن بانو، اس نے یہ 7 سوالات رکھے کہ جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان 7 سوالوں کا جواب ڈھونڈ کر لائے۔ شامل نصاب اقتباس میں جو سوال ہے وہ کوہ ندا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں بھی ما فوق الفطرت عناصر کی کار فرمائی ہمیں ملتی ہے، اور اس داستان کا جو اصل ہیرو ہمارے سامنے آتا ہے وہ حاتم کا کردار ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے دوست کی مدد کے لیے ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے اپنی جان مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی بلاؤں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، آگ کے دریا اسے پار کرنا پڑتے ہیں۔ کہیں داستانوں کے اندر جو ایک چیز ہمیں اور سامنے آتی ہے، پرندوں کی گفتگو، جانوروں کی گفتگو۔ دراصل پرندوں اور جانوروں کی گفتگو خود انسان کے اپنے ہی لاشعور کا ایک اپنی ذات سے ایک مکالمہ ہے، اور قاری متوجہ ہوتا ہے کہ جانور اور پرندے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جانور انسانوں کی شکل میں ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان جانوروں کی جو ان میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سارے ما فوق الفطرت عناصر مل کر داستان کے اندر ایک دلکشی لیکن ایک بہت بامانی کیفیت کو جنم دیتے چلے جاتے ہیں۔ حاتم اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے دوست کے مدد کے لیے سوالات تلاش کرنے کے لیے چونکہ نکلا ہے، تو اس داستان کے اندر ایک غیر معمولی اخلاقی پہلو جو ہے وہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اس سبق کی آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کے بعد جو ہے ایک تو آپ نے اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے، تشریح کے حوالے سے اس کو دیکھنا ہے، معروضی سے کوئی سوال آ سکے اس کو آپ حل کر سکیں، اس انداز میں ریڈنگ کرنی ہے۔
داستان کے فن پر جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کی روشنی میں حیدر بخش حیدری کے ہم نے اسلوب اور فن کا جائزہ بھی لینا ہے۔ یہ 2-3 حوالوں سے یہ سوالات آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے۔